بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت طاقتور بادشاہ اور اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حیرت انگیز قوتوں، بہترین دانش و بصیرت اور عظیم علم سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت ایک وادی میں سے گزر رہے تھے جہاں پر چونٹیوں کے بہت سے گر تھے۔ انہوں نے ایک چونٹی کی آواز سنی جو دوسری چونٹی کو خبردار کر رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تبارک و تعالی سے یوں دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جب چاہتے اپنے وزیروں اور لشکر سمیت تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں آپ کو اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ایک مہینے کی مسافت طے ہو جاتی۔ اس طرح ایک دن میں 2 ماہ کی مسافت طے ہو جاتی۔ سامعین گرامی، جنوں کو بھی ان کے قابو میں دیا گیا تھا، وہ جیسی چاہتے ان سے خدمت لیتے۔ بعض جن سمندروں میں غوطے لگا کر ان میں سے حیرت انگیز خزانے نکال لاتے، اور بعض تو ایسے کام انجام دیتے کہ انسانوں کی عقل بھی دنگ رہ جاتی۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی افواج میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا تاکہ وہ اس سے جو چاہے بنائے۔ ان سب اور دیگر بہت سی دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات پر شکر گزار رہتے تھے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے ان میں بڑائی اور تکبر کا ذرہ برابر احساس پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار رہا کرے۔ ایک دن وہ پرندوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی غیر حاضری پر اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر اس نے اپنی اس حرکت کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اس کے بعد جلد ہی ہدہد ایک اہم خبر سمیت پیش ہو گیا۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ ایک دور دراز شہر سبا میں تھا جہاں کی حکمران ایک ملکہ ہے۔ اس کے پاس بے شمار دولت ہے، وہ شیطان کے فریب میں آ چکی ہے، اور وہ رعایا سمیت اللہ تبارک و تعالی کی بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی لائی ہوئی خبر کی تصدیق کی خاطر اسی کے ذریعے سے ملکہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں ملکہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ
اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان ارکان حکومت نے کہا کہ ہم بہت طاقتور اور سخت لڑنے بڑھنے والے لوگ ہیں، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ ملکہ کے ہاتھ میں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تحائف لے جانے والوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننے اور ان کی طاقت کا اندازہ لگانے کا موقع مل جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا واقعی نبی ہے کہ جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر وہ تحائف قبول نہیں کرتے تو یقیناً ان کا مقصد دین کی اشاعت و سربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ عنایت کر رکھا ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو تحفے میں بھیجا گیا ہے، مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں، لہٰذا تم ہی اپنے تحائف سے خوش رہو۔ انہوں نے تحائف واپس بھیج دیے اور پیغام دیا کہ اگر ملکہ نے غیر اللہ کی پرستش ترک نہ کی تو وہ حملہ کر کے اس کی سلطنت کو ملیہ میٹ کر دیں گے اور اس کی رعایا کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیں گے۔ سامعین گرامی، جب ملکہ کو پیغام پہنچا تو اس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا ایک سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین گرامی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ملکہ کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہے؟ اس پر ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں وہ آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ سامعین گرامی، اس پر کتاب کا علم رکھنے والے ایک شخص نے عرض کی کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ تخت کو لے آیا۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین میں تھی اور ملکہ بلقیس کی بادشاہیت یمن میں تھی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچی تو اس کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ مہمان کو سامنے بٹھا کر میزبان نے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ناظرین گرامی، ملکہ نے اس کو بغور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں، لگتا ہے کہ جیسے یہ وہی ہو۔ اس جواب سے حضرت سلیمان علیہ السلام متاثر ہوئے بغیر نہ رہے کہ واقعی ملکہ بے حد ذہین ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک بڑے محل کی طرف چلنے کی دعوت دی۔ یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے نیچے پانی کی چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی جس میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ ملکہ بلقیس نے اسے ہوش خیال کیا اور اپنی پنڈلیاں کھول دی تاکہ کپڑے بھیگ نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے جس سے کپڑے بھیگنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس پر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ملکہ بلقیس نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ قائل ہو گئی کہ انسان کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی، پوری حقیقت وحی کے ذریعے سے ہی جانی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف بے حد طاقتور ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔
چنانچہ اس نے سورج کی پرستش چھوڑ دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی۔ ملکہ نے واپس جا کر اپنی رعایا کو بھی یہی راہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کڑے عبادت میں مشغول تھے کہ ان کا آخری وقت آ گیا اور وہ فوت ہو گئے، مگر جس لاٹھی پر ٹھیک لگا رکھی تھی اسی پر کافی عرصہ جامد رہے۔ ناظرین گرامی، یہاں تک کہ گن کے ایک کیڑے نے لاٹھی کے زیریں حصے کو کوکلا کر دیا، جس سے لاٹھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ جنوں کو اس وقت پتا چلا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد خواہ مخواہ کام میں جتے رہے، اگر انہیں اصل حقیقت کا پتا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ ناظرین گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ